ہم ہر حال میں زندگی موت میں اچھے برے موسم میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راہ تکتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ تو یہ جو نعت شریف کے یہ شعر پڑھے گئے، ان کا مفہوم کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہمیں معراج شریف کی یاد دلاتا ہے کہ اس بابرکت سفر کا آغاز بیت المقدس سے ہوا تھا اور مسجد اقصیٰ سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ آج وہ راہ تک رہی ہے مسجد اقصیٰ کہ جہاں پہ آج مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور جب یہاں سے زندہ آباد مرد آباد کے نعرے اٹھتے ہیں، میں سیاست کو اتنا مقدس نہیں سمجھتا کہ میں اپنے لیڈر کی تعظیم کروں اور کسی کے لیڈر کی آج تذلیل کروں اس ایشو کے اوپر، یا اپنی خوبیاں گناؤں یا آپ کی کمیاں کوتاہیاں گناؤں، یا میں کوئی ایسی سیاسی بات کروں جس سے یہ فلسطین کا ایشو ڈائلیوٹ ہو۔ میں مذمت کرتا ہوں جو تقریر یہاں سے بھی کی گئی اور جو یہاں سے بھی کی گئی، جس پہ سیاست سے بھرپور پوائنٹ سکورنگ کی گئی فلسطین کے ایشو پہ۔ یہ سیاست کبھی بھی اتنی مقدس نہیں تھی۔ مجھے تو اس بچے کی آہو بقا یاد آ رہی تھی جو خون میں لت پت آخری سانسیں لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اوپر جاؤں گا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا کہ یہ امت ختم ہو چکی ہے، میرے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ اور میں وہ آوازیں جب میرے کان میں گونج رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سے کیا بات کی جا رہی ہے اور یہاں سے کیا بات کی جا رہی ہے، اور ہم یہ موقع بھی، یہ مقدس ایوان کہتے ہیں، یہ مجھے بالکل مقدس نظر نہیں آیا، مجھے معاف کیجئے گا، میں اس ایشو پہ تھوڑا سا جذباتی ہوں، مگر آپ نے اس ایوان کو کہاں مقدس رہنے دیا ہے؟ اور میں یہ پورے ہاؤس کی بات کر رہا ہوں، میں اس سائیڈ والوں کی بات نہیں کر رہا، نہ میں اس سائیڈ والوں کی بات کر رہا ہوں، میں پورے ہاؤس کی بات کر رہا ہوں کہ کم از کم آج ہم اپنے لوکل ایشوز کو سائیڈ پہ رہنے دیتے، کم از کم آج ہم اپنے جو یہ پوائنٹ سکورنگ کے ایشوز ہیں ان کو اس ایشو کے اندر نہ لے کے آتے۔ ہمارا یہ رویہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، میں فلسطین کی بات کر رہا ہوں، میں ایک کامن کاز کی بات کر رہا ہوں، اور یہ گوارا نہیں ہے، یہ سننا گوارا نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں، تربیت نہیں ہے۔ آپ چیئر کو ایڈریس کریں طاہر صاحب پلیز۔ میں آج اپنے سبز پاسپورٹ کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا سبز پاسپورٹ مجھے عزیز کیوں ہے، اور دنیا کے پاسپورٹس میں سے اس پاسپورٹ کی منفرد حیثیت کیوں ہے، اور یہ پاسپورٹ مقدس کیوں ہے؟ کیونکہ یہ واحد پاسپورٹ ہے دنیا کا جس پہ لکھا ہے کہ یہ ہر ملک کے لیے ویلڈ ہے، صرف اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاسپورٹ کے اوپر یہ بات درج ہو کہ آپ دنیا میں کہیں ٹریول کر سکتے ہیں مگر آپ اسرائیل میں ٹریول نہیں کر سکتے۔ فخر ہوتا ہے کہ جب یہ سب پاسپورٹ لے کے ہم کہیں بھی دنیا میں جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس ملک کے اوپر کہ ہم آج بھی، آج علی محمد خان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ یہ وہ پالیسی آج تک جاری ہے، اور پاکستان اس پالیسی سے ادھر ادھر نہیں ہوا جس کے تحت ہم اسرائیل کو نہ مانتے ہیں نہ ریکگنائز کرتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ بھی ایک ملک ہے دنیا کے اندر جس نے یہ ہمت کی، جس نے یہ حوصلہ کیا کہ جینوسائیڈ کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ میں وہ گیا، اور کیا دلائل دیے؟ ہم ریسرچ نہیں کرتے نا، ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور میں یہاں پہ اس ہاؤس کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں الجزیرہ کا۔ اگر آج الجزیرہ نہ ہوتا تو نہ آپ تقریر کر رہے ہوتے نہ میں کر رہا تھا، ہمیں یہ نظر ہی نہ آتا کہ رفح کے اندر، خان یونس کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر، غزہ کے اندر کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ان کے صحافی شہید ہوئے، انہوں نے اپنی کوریج پہ کمپرومائز نہیں کیا، اور آج بھی اگر حق کی آواز اٹھ رہی ہے یا الجزیرہ اٹھا رہا ہے یا TRT اٹھا رہا ہے ٹرکی کا، تو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں کون سے ذرائع ابلاغ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ آگاہی دی، ہمیں اس قابل کیا کہ ہم یہ سمجھ سکتے کہ وہاں پہ کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بمباری نہیں دیکھی، انہوں نے نہیں دیکھا کہ کہاں پہ اسرائیل کون سے مظالم ڈھا رہا ہے، وہ فرنٹ لائنوں پہ پہنچے، اور جب پریس کی بلٹ پروف جیکٹس پہنے ان کے صحافی فرنٹ لائن سے رپورٹنگ کرتے ہیں تو پوری مسلم امہ کا وہ ضمیر جگاتے ہیں، اور وہ ہمیں آگاہی دیتے ہیں کہ یہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس مقدس دھرتی کے اوپر۔
پاکستان کا جو کردار رہا، پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھرپور حمایت کی، اور حمایت کے ساتھ ساتھ دفتر خارجہ نے اس کیس کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دی کہ ہم اس کیس کے ساتھ ہیں۔ اور ہمارا موقف کیا ہے جب ہم عالمی فورمز پہ جاتے ہیں، OIC کیا اسپیشل سیشن ہو، ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہو، سعودیہ کے اندر اسلامک کنٹریز کی کانفرنس ہو، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو، یا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو، یا ورلڈ اکنامک فورم۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب ورلڈ اکنامک فورم کا ایک سیشن ریاض میں ہوا تو وہاں پہ ایک اور ملک کے صاحب نے وہاں پہ بات کی اور غزہ کے حوالے سے اس ایشو کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی، جس پر پاکستان کا موقف وزیر اعظم شہباز شریف نے دیا کہ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، جینوسائیڈ نمبر 1، اور جینوسائیڈ کرتے ہوئے وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہے، وار کرائمز کمٹ کر رہا ہے۔ اور جب آپ وار کرائمز کمٹ کرتے ہیں اس ملک میں، اس دنیا میں، جو ہائیسٹ لیول آف کرائم ہے قانون کی کتابوں کے مطابق، انٹرنیشنل کووننٹس کے مطابق، انٹرنیشنل کنونشنز کے مطابق، وہ ہائیسٹ لیول اس کا وار کرائم ہے، تو ہمارا موقف یہ رہا کہ اسرائیل وار کرائمز بھی کمٹ کر رہا ہے، جینوسائیڈ بھی کر رہا ہے، اور جتنے عالمی قوانین ہیں وہ سب کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ اسٹیبلش ہونی تھی پری 1967 بارڈرز پہ، جس کا کیپٹل بیت المقدس ہونا تھا، ہم اس موقف کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اور یہ جو خاموشی ہے کہ کوئی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں، جو خاموش ہے وہ ان تمام جرائم کے اندر برابر کا شریک ہے، یہ ہمت رکھتے ہیں یہ بات کرنے کی جہاں بھی جاتے ہیں۔ پاکستان نے یہ دیکھا، اور یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ ہم آپس کی سیاست میں لگے ہوتے ہیں، کہ فلسطین کے میڈیکل سٹوڈنٹس کو ایئر لفٹ کر کے پاکستان لایا گیا۔ مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں، 200 سے اوپر سٹوڈنٹ پاکستان پہنچ چکا ہے، ہمارے میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم ہے، اور ان کو ہاسٹل سمیت تمام فیسلٹیز مہیا کی جا رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ خدشہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ میڈیکل کالج کو بوم کیا جا رہا ہے، بالکل ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، تو کم از کم میڈیکل تعلیم اگر نہ جاری رہی تو وہاں پہ ڈاکٹرز ختم ہو جائیں گے، زخمیوں کا علاج کون کرے گا؟ تو پاکستان نے یہ احساس ذمہ داری کیا، اور میاں شہباز شریف صاحب نے اس کا انتظام کیا، اور وزارت صحت کا میں شکر گزار ہوں کہ اس وقت جو 200 سٹوڈنٹ فلسطین کا پاکستان میں موجود ہے وہ بڑا خوش ہے، ان کی بھرپور دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور ان کو بہت لک آفٹر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد امدادی سامان پہ میں آتا ہوں، اور آج شاید اس سیاسی جماعت کی اس ہاؤس میں نمائندگی نہیں ہے، اور شاید ہمارا سیاسی اختلاف بھی ہو بہت سارے ایشوز پہ، مگر میں الخدمت فاؤنڈیشن کو اور جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کئی 100 ٹن امدادی سامان بھجوایا فلسطین کے اندر۔ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، مگر بطور پاکستانی، بطور مسلمان، میرے لوگوں نے مجھے اس ہاؤس میں بھیجا، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس چیز کو اکنالج کروں۔ اور جب سامان بھیجنا تھا، NDMA نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا، حالات ایسے پیدا ہو گئے، میں اس ہاؤس کو اپرائز کرنا چاہتا ہوں کہ زمینی راستہ منقطع تھا۔ میں یہاں پہ اردن میں پاکستانی سفیر کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں مصر میں پاکستانی سفیر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے وہ ذرائع پیدا کیے کہ جب یہ امدادی سامان کئی ہزار ٹن جو پاکستان سے گیا ہے، جس میں پاکستان کی NGOs شامل ہیں، جس میں پاکستان کی حکومت شامل ہے، زمینی راستہ اس کا اختیار کیا گیا اردن کے ذریعے، مصر کے ذریعے، اور پاکستان چند دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے ہزاروں ٹن امدادی سامان اپنے فلسطینی بہن بھائیوں تک پہنچایا۔ اور یہ احساس ذمہ داری تھا کہ ہم اور کیا کر سکتے تھے کہ جس میں امدادی سامان کی ترسیل کو یقینی بنایا گیا، ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کی گئی۔ وزیر اعظم نے 3 اجلاس کیے،
جس میں ان دونوں ممالک کے سفیر آن لائن موجود تھے اور ان کو یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ یہ سامان وہاں تک پہنچنا چاہیے. ساؤتھ افریقہ کے اس کیس کا میں ذکر کر چکا اور یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ساؤتھ افریقہ کی حکومت کو. ہم زندہ باد مردہ باد کے نعرے تو لگاتے ہیں, ساؤتھ افریقہ کا تو کسی نے ذکر نہیں کیا اس ہاؤس کے اندر کہ جس نے یہ ہمت کی اور جینوسائیڈ کا کیس قائم کیا. اور تمام ان ممالک کو میں فلور آف دا ہاؤس خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ساؤتھ افریقہ کے اس کیس کو سپورٹ کیا. اسپین سے آوازیں اٹھیں, اسپانیہ کی زمین سے, اور انہوں نے بھرپور ساؤتھ افریقہ کے اس کیس کو سپورٹ کیا. تو یہ جو فلسطین کا کاز ہے یہ ہمارے لیے ہماری بقا کا کاز ہے. ہماری رگوں میں دوڑنے والا جو خون ہے, ہماری ایک وابستگی ہے فلسطین کی مقدس زمین کے ساتھ. اور ہم نے, اور بالکل میں تائید کرتا ہوں علی محمد خان صاحب کی سپیچ کی کہ کوئی پاکستانی, کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کاز کے ساتھ وہ وابستگی نہ رکھے, اس کاز کے ساتھ وہ سنسیئرٹی نہ رکھے. اسی لیے میں نے جناب ڈپٹی سپیکر صرف چند حقائق آپ کے گوش گزار کیے ہیں, اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر آج یہ ہاؤس جو ہے متحد ہو جائے, کوئی سیاسی بات اس پر نہ کریں. اور آج فلسطین کے مظلوم بہن بھائی, اور میں کوشش کروں گا کہ یہ جو آج کی کارروائی ہے اس کی ویڈیوز الجزیرہ کے ذریعے, مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے ان تک پہنچائی جائیں تاکہ ان کو حوصلہ ملے کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے, پاکستان میں بھی بسنے والے بہن بھائی میرے لیے, ہمارے لیے آج آواز اٹھا رہے ہیں. ان تک یہ آواز پہنچائی جائے گی اس ہاؤس کی, اور یہ آواز پہنچانے میں بطور وزیر اطلاعات میں اپنا کردار ادا کروں گا جس حد تک میں کر سکا, کیونکہ آج اس ہاؤس سے یونانیمس آواز جائے, متحد آواز جائے, یونیفائیڈ آواز جائے اور زوردار آواز جائے کہ ہم ہر حال میں, زندگی موت میں, اچھے برے موسم میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی.